أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قاتم النبيين شفيع المذنبين، النبي المؤيد ورسول المصدق مولانا أبي القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. لعنة الله على أعدائه الأجمعين. آمين يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ ہود کی 86 آیت کا پہلا حصہ کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وہ پروردگار کی جس نے آدم کی توبہ کو قبول کیا، وہ پروردگار کی جس نے نوح کے لیے کشتی نجات بھیجا، وہ خداوند متعال کی جس نے ابراہیم کی سلامتی کے لیے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا، گلزار بنایا، وہ پروردگار کی جس نے موسیٰ کو ید باعثہ دیا، وہ رب حقیقی کہ جس نے عیسیٰ کو یہ قوت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، وہ پروردگار کی جس نے اپنے آخری نبی کو، اپنے حبیب کو 2 دائمی معجزے عطا کیے، قرآن ناطق اور قرآن صامت، اور انہیں انسانی اسوہ اور حجت قرار دیا. وہی خداوند متعال رب حقیقی، مالک حقیقی اسی قرآن کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بقیت اللہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم مومن ہو. الحمدللہ اسی آیہ کریمہ کے پیش نظر یہ عشرہ مجالس میں گفتگو رواں دواں ہے. گزشتہ مجالسوں کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی آخری حجت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام پردہ غیبت میں ہے، اور جب حکم پروردگار ہوگا تو امام پردہ غیبت سے نکل کر آئیں گے. منجی بشریت کا ظہور ہوگا تاکہ انسان کی نجات ہو سکے. ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، تو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے کہ جب پروردگار کا حکم ہوگا اور امام پردہ غیبت سے نکل کر آئیں گے. مگر یہاں ایک بات کی ہمیں آگاہی رکھنی ضروری ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام کی غیبت ایک حتمی قدر الہی ہے کہ جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. پروردگار جب چاہے گا امام کو پردہ غیبت سے نکلنے کا حکم دے دے گا، امام کا حکم صادر ہوگا اور امام ہمارے نظروں کے سامنے آ جائیں گے. اگرچہ یہ بات حقیقی ہے کہ امام کا ظہور پروردگار کی مشیت ہے، حکم پروردگار کے تابع ہے، مگر یہ احساس کے ساتھ
ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ امام کی غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے، تعجیل ظہور کے لیے عمل انجام دے، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، کہیں نہ کہیں ہماری اطاعت امام نہ کرنے کا نتیجہ ہے، خداوند کریم کے امر کو عمل میں نہ لانے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا وقت کا امام ہمارے نظروں سے اوجھل ہے۔ یہ امام وہ ہے کہ جن کی غیبت پر ہر معصوم نے گریہ کیا ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم غمگین ہوں کہ آج ہمارا امام غیبت میں ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کے جدائی میں غمگین زندگی کو گزاریں اور ان کے ظہور کے لیے تدبیریں کریں۔ چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام ایک مرتبہ اتنا گریہ فگن ہوئے کہ گویا ایک ماں کی جس کا بچہ اس سے بچھڑ جاتا ہے، اس طرح امام نے اپنے آخری فرزند کی غیبت پر گریہ کیا اور کہا کہ اے میرے عزیز، تمہاری غیبت مجھ پر اتنا گراں قدر گزر رہی ہے کہ میرے راتوں کی نیند چھین گئی ہے، میرے دل کا سکون جاتا رہا ہے۔ اور امام اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ حتمی قدر ہے کہ وہ کسی نعمت کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ اس نعمت کی کفران نعمت نہ ہو۔ جب تک انسان کفران نعمت نہ کرے، پروردگار کا یہ اصول ہے، حتمی قدر ہے کہ پروردگار اس نعمت کو ان کے درمیان سے نہ اٹھاتا ہے۔ پھر امام اتنا گریہ کرتے ہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ امام کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور امام فرماتے ہیں کہ جب پروردگار لوگوں سے غضبناک ہوگا تو ہم اہل بیت کو ان کے درمیان سے ہٹا دیا جائے گا۔ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارا امام ہمارے نظروں سے اوجھل ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے ظہور کے لیے آمادہ کریں، اس طرح تیاری کریں کہ پروردگار ان کے ظہور میں عجلت فرمائے، امام کے ظہور میں تعجیل ہو، کیونکہ خود قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار اس وقت تک کسی قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا کہ جب تک قوم خود اس تبدیلی کو اپنے آپ میں محسوس کر کے اسے اندر نہ لے۔ اپنے آپ کو جب تک ہم تبدیل نہ کریں، اس وقت تک پروردگار ہمارے حالات کو تبدیل نہیں کرنے والا ہے۔ ہم جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کو پکار رہے ہیں، دعائے فرج پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس تبدیلی کو اپنے آپ میں لائیں، امام کے لیے وہ ماحول سازگار بنائے کہ امام کا ظہور میں تعجیل ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ امام کا ظہور جلد ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ پر کام کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ منتظر امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلیاں لائیں۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا عمل جو ہمیں روزانہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہم صبح اٹھیں تو اس وقت اپنے امام کے سائے میں عہد لیں۔ ہم امام کی رعایا ہیں، ہم امام سے گفتگو کریں، عہد لیں، ان کی بیعت کریں، امام کو القاب سے پکاریں۔ جتنے زیادہ القاب ہم امام کو دے سکیں، پکار سکیں، امام سے التجا کر سکیں، اتنے زیادہ القاب سے امام سے مخاطب ہوں، استغاثہ کریں اور کہیں کہ اے منجی بشریت، اے ختم الاوصیاء، اے رحمت للعالمین کے فرزند، اے پروردگار کی آخری حجت، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے سامنے بیعت کرتے ہیں، عہد لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے، ہم اپنے آپ میں ایسی تبدیلی لائیں گے، ایسی اپنے کردار کی سازی کریں گے کہ جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔
جب کوئی انسان حقیقی دل کی گہرائیوں سے امام کے سامنے یہ عہد لیتا ہے تو وہ خود دیکھے گا کہ اس کے اندر تبدیلیاں پائی جا رہی ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ روزانہ رات کو جب ہم بستر پر جائیں تو دیکھیں کہ آج ہم سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہم امام کے منتظر ہیں، امام کی غیبت میں زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کی رعایا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر غور و فکر کریں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا ہے تو فوری اعتبار سے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا ہے۔ اب جہاں اپنے آپ کی تبدیلی اور امام کے ظہور کی تیاری کی بات آتی ہے تو ذمہ داری ایک منتظر کی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ خود سازی کرے اور پھر غیر سازی کی باری آتی ہے۔ یعنی ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو وہ خود پر کام کرے، خود میں تبدیلی لائے، اور جب اس میں تبدیلی آ جائے تو اپنے کردار کے ذریعے سے وہ معاشرے میں تبدیلیاں لائے۔ جہاں خود سازی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے عقائد پہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنے احکام پہ کام کرنا ہے، ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجیں تو ہم ایسے مدرسوں میں بھیجیں کہ جہاں عقائد، اخلاق اور احکام کو ایک ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ جو منتظر مہدی ہے اسے تینوں بات کا علم ہو جائے۔ بالخصوص جو مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کرے تو سب سے پہلے ان کے عقیدے کو درست کرے۔ مائیں اپنے اولاد کو آمادہ کرے، سراہے کہ وہ احکام دین کو عمل کرے، عقیدے کے بارے میں سوال کرے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کہے کہ وہ صرف اس لیے شیعہ نہ بنے، صرف اس لیے مسلمان نہ رہے کہ اس کے آبا و اجداد مسلمان ہیں، بلکہ اسے چاہیے، ہر بچے کی ذمہ داری ہے، ہر منتظرہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دین کے بارے میں علم کو حاصل کرے، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے عقیدے پر تدبر کرے، خدا کی وحدانیت کے بارے میں علم حاصل کرے، اپنے آپ سے سوال کرے، علماء اکرام سے سوال کرے، جواب کو حاصل کرے، پروردگار کی عدالت پر تدبر کرے، یقین کرے۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بس ایسے ہی آنکھ میچ کر رسالت پر اعتماد نہ کرے بلکہ اس پر غور و فکر کرے، کیونکہ اگر کہیں سنائی باتوں پر کوئی یقین کرتا ہے تو ایمان مستحکم نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، علم پر تدبر کرے، اور جب دل کی گہرائیوں سے وہ مطمئن ہو جائے تو اس وقت ایمان کمال تک پہنچتا ہے۔ امامت کے بارے میں سوال کیا جائے، علم حاصل کریں، قیامت کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دیں۔ بالخصوص جو مائیں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہیں ان کے لیے میں کہوں گی کہ جب آپ قیامت کے بارے میں اپنے بچوں سے ذکر کریں تو سب سے پہلے پروردگار کی رحمت کا ذکر کریں۔ اپنے بچوں سے جب ذکر کیا جائے تو یہ نہ کہیں کہ اگر تم چیز نہ کرو گے تو پروردگار تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رحمت پروردگار کی طرف انہیں مائل کریں اور یہ کہیں کہ اگر تم اطاعت پروردگار میں اپنی زندگی کو گزارو گے تو پروردگار تمہیں جنت جیسی نعمت سے نوازے گا۔ پروردگار عالم اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار عالم اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس احساس کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالے۔ بعض اوقات مائیں انجانے میں عذاب الہی کا اتنا ذکر کر لیتی ہیں کہ بچوں کے ذہن میں عذاب الہی کا خوف بھی جاتا رہتا ہے، نار جہنم سے اس طرح انہیں ڈراتی ہیں کہ آگ کے بارے میں سن سن کر خوف نار جہنم بھی دل سے چلا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو پروردگار کی رحمانیت پر ہمارے بچوں کو عقیدہ آ جائے۔
جہاں ہمارا عقیدہ درست ہو جائے تو ایمان ہمارا اس طرح مستحکم ہو کہ زندگی کے کسی لمحات میں کسی بھی مشکل میں ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں گے۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ احکام الہی کے بارے میں علم حاصل کرے۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے کہ اس کے اوپر اس کے پروردگار نے کون سی چیزوں کو واجب کیا ہے اور انہیں انجام دینے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احکام شرعی کو باقاعدہ جانیں۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ احکام جو اس کے ساری زندگی میں روزانہ کام آنے والے ہیں ان احکام پر وہ تدبر کرے، علم کو حاصل کریں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم نے احکام کے بارے میں جانا ہے پابندگی کے ساتھ پروردگار کے فرائض کو، واجبات کو ادا کریں، جس سے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ خداوند متعال کہ جس نے ہمارے خلقت کا مقصد عبادت قرار دیا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ نماز دین کا ستون ہے، دین کا چہرہ ہے۔ نماز ایک ایسی شے ہے کہ اگر کسی کی نماز قبول ہو گئی تو ساری عبادتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار نماز کو کبھی ہلکا نہ سمجھنا۔ یہ نماز بندے کو معبود سے ملاتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب نماز میں پروردگار کی بارگاہ میں انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا اپنے خالق سے وہ راز و نیاز براہ راست کر رہا ہے۔ نماز ایک ایسی نعمت پروردگار عالم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دائرے میں رحمت الہی شامل حال ہوتی ہے، حتیٰ کہ اتنی رحمت اس پر برستی ہے کہ اگر وہ جان لے کہ اس وقت وہ کتنی رحمتوں میں گزر رہا ہے تو کبھی بھی سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گا۔ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں نماز کی عظمت کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے، پابندگی کے ساتھ نماز یومیہ اور ہر واجب نماز کو ادا کرنا ہے، وقت اصل میں مختص میں اسے ادا کرنا ہے، وقت فضیلت میں اسے ادا کرنا ہے۔ جو شہ کا عزادار ہے اس کے لیے بس یہ جملے کافی ہیں کہ نماز کی عظمت وہ ہے کہ میرے مولا حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے کے بعد، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانے کے بعد، اصغر کے لاشے کو دفن کرنے کے بعد، حتیٰ کہ پشت فرش سے زمین پر آنے کے بعد اسے ادا کی ہے۔ حسین کا آخری سجدہ پکار کر نماز کی فضیلت کو واضح کر رہا ہے، اور ہر عزادار کا یہ فریضہ ہے، ہر منتظر کا فریضہ ہے کہ ہم اس نماز کو پابندگی کے ساتھ ادا کریں۔ جہاں روزے کی بات آتی ہے تو ہر منتظر کا فریضہ ہے کہ جو حکم پروردگار نے اس پر واجب کیا ہے اسے پابندگی کے ساتھ ادا کرے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نار جہنم کے حوالے سے ہمارے لیے سپرد بن جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اور انسان کے درمیان روزہ حائل آ جاتا ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو ہر بالغ پر واجب ہے۔ اب جہاں لڑکیاں 9 سال کی ہو گئی تو ہر لڑکی جو 9 سال کی ہے اس پر یہ روزہ واجب ہے۔ والدین کی ذمہ داری، بالخصوص ماؤں کی ذمہ داری کہ وہ اپنی چھوٹی بچی کو چھوٹی نہ جانے۔ جب پروردگار عالم نے 9 سال میں اس پر احکام شرعی کو واجب کیا ہے تو پروردگار ہمارا خالق ہے اور ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ پابندگی کے ساتھ اس واجبات الہی کو خود بھی عمل کرے اور اپنے بچوں کو بھی پابند روزہ بنائے۔ اب جہاں حج کی بات آتی ہے، دیکھیے ہر صاحب استطاعت انسان پر ہر حج واجب ہے۔ جو بھی انسان صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات کہیں لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہم زندگی کے بڑھاپے میں، ضعیفی میں جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں گے، ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے تو اس وقت حج پر جائیں گے۔ عزیزان محترم،
امام کے منتظر اور منتظرہ کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ اپنی عبادت کو، اپنے واجبات کو اس طرح ٹالیں اور اسے تاخیر کریں۔ دیکھیے زندگی کا نہ بھروسہ ہے، نہ مال کا بھروسہ ہے، دولت آنی جانی ہے۔ جس وقت آپ پر یہ حکم شرعی واجب ہو گیا، اس کے بعد آپ کو اس کا جواب روز قیامت دینا ہے۔ ہو سکتا ہے آج زندگی ہے، کل صبح کس نے دیکھی؟ آج مال ہے، نہ جانے کل ہم صاحب استطاعت ہو نہ ہو۔ آج مال ہے، خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ کل ہم غریب ہو جائیں، مگر جو حج ہم پر واجب ہو گیا اس کا پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں حج ہم پر واجب ہو گیا، جہاں ہم صاحب استطاعت ہو گئے، تو فوری طور پر اس حکم شرعی کو بجا لائے۔ اور منتظر کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ جب ہم اپنے نیابت میں حج کو ادا کر دے، اپنے واجب حج کو ادا کر دے، تو اپنے امام کی جانب سے ان کی نیابت میں بھی حج کو ادا کریں۔ اگر ہم صاحب مال ہیں، صاحب استطاعت ہیں، تو بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ وقت کے امام کے نیابت میں حج کو ادا کیا جائے۔ تاریخ میں کئی ایسے کردار ہیں کہ جنہوں نے امام کی نیابت میں خلوص دل سے حج کو ادا کیا اور امام کی زیارت کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک حاجی محمد علی گزرے ہیں کہ جنہیں یہ شرف ملا کہ وقت کا امام ان سے ملاقات کے لیے ان کی خیمے میں آئے۔ ان کی عمر 50 سال کی۔ کہا انہوں نے اپنے واجب حج کے بعد ہر سال ارادہ کیا کہ امام کی نیابت میں وہ ایک حج بجا لائیں گے، اور اپنے عہد کے مطابق ہر سال وقت کے امام کے نیابت میں وہ ایک حج کیا کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب 7 ذو الحج کو میدان عرفات پہنچ گئے، حتیٰ کہ اتنا حج پر آنا جانا ہوا کہ کاروان والوں نے قافلے کے سامان کی ذمہ داری اس سال ان کے حوالے کر دی۔ قافلے کے سامان کو لیے ہوئے 7 ذو الحج کو آپ میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ یہاں رات کے پہرے بڑے۔ حاجی محمد علی دیکھتے ہیں کہ خیمے میں کوئی نورانی جلیل و قدر شخصیت داخل ہو رہی ہے۔ خیمے کے باہر چند نوجوان پہرا دے رہے ہیں۔ یہ نورانی شخصیت نے حاجی کو سلام کیا اور پھر ان کے ساتھ محو گفتگو ہو گئے۔ بہت دیر تک راز و نیاز ہوا، باتیں ہوئی، ساتھ میں روٹیاں کھائی، اور پھر اس آنے والے نے، نورانی شخصیت نے، چائے کا سوال کیا۔ حاجی پشیمان ہوئے، کہا کہ میرے پاس اس وقت چائے کا انتظام نہیں ہے۔ اور حاجی محمد علی کہتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں یہ نورانی شخصیت میرے خیمے سے باہر نکلی۔ جب لوٹے تو ہاتھ میں چائے کے پیالے تھے۔ جب میں نے وہ چائے کو نوش کیا تو ایسا لگا کہ میں نے زندگی میں یہ ذائقہ کبھی نہیں چکھا ہے۔ اتنا لذیذ چائے تھی۔ ہم نے چائے ساتھ میں پی، گفتگو آگے بڑھی۔ میں نے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا مولا، وہ امام کی جس کا سبھی انتظار کر رہے ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ آنے والے نے بڑھ کر کہا کہ وہ خیمے میں موجود ہیں۔ یہ نہ کہا کہ اس خیمے میں موجود ہیں، بلکہ کہا کہ وہ خیمے میں موجود ہیں۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ کیا امام زمانہ روز عرفات میدان عرفات میں آتے ہیں؟ آنے والے نے جواب دیا کہ بے شک امام روز عرفات کو میدان عرفات میں آتے ہیں۔ اب حاجی سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کہ امام کون سے مقام پر آتے ہیں؟ تو آنے والے نے جواب دیا کہ امام جبل رحمت کے پاس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس سال امام اس خیمے میں بھی آئیں گے، کیونکہ یہاں عباس کے مصائب پڑے جائیں گے۔ حاجی محمد علی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی انہیں یہ شان و گمان نہ ہوا کہ وہ کس سے ملاقات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں۔ بات ہوتی چلی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب آنے والے نے 600 درہم ان کے حوالے کیے اور کہا کہ میرا نام مہدی ہے اور میرے والد بزرگوار کا نام حسن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سال تم میرے والد کی نیابت میں حج کو انجام دو۔ بس یہ کہہ کر آپ خیمے سے باہر نکلے اور حاجی محمد علی کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حاجی محمد علی کو اس وقت احساس ہوا کہ وہ کون تھے کہ جس کی زیارت سے آپ مشرف ہوئے ہیں۔
حاجی نے اتنا گریہ کیا، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ انہی کی محبت کا مرکز، وقت کا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام خود ان کے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ قربان جائیں ہماری جانیں اس امام پر، زہ نصیب اس محب کے کہ جس کا امام خود ان کی ملاقات کے لیے آ جائے۔ عزاداران سید الشہداء، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم احکام الہی کو امام کے خوشنودگی کے لیے، پروردگار کی خوشنودگی کے لیے عطا کریں، امام کے اطاعت میں زندگی کو گزاریں۔ جہاں حج کی بات آ گئی، ہم نے حج بھی امام کی نیابت میں کرنا مستحب ہے، اور آگے بڑھیے۔ ہر منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ اور خمس کو پابندگی کے ساتھ ادا کرے، یہ حق امام ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک درہم جو ہمیں اپنے امام سے ملا دے وہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے، حتیٰ کہ جو منتظر ہے اسے اس بات کا خیال رہے کہ کہیں اگر وہ اپنے واجب کو ادا نہ کرے تو امام اس سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مقام پر کچھ لوگ جمع ہوئے، نشست ہوئی اور امام زمانہ کی دعاؤں کا سلسلہ جاری ہوا۔ سبھی آقا حسین کے مصائب پڑھ کر امام کے ظہور کی دعائیں مانگنے لگے۔ نشست دعا کی تھی، اور صرف اس میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کے دل میں خلوص تھا، جس کے نیت میں خلوص تھا، جو صاحب عمل تھا، صالح انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ جیسے ہی امام حسین کے مصائب شروع ہوئے، اس کے دل میں خواہش آئی کہ یا امام زمان، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے، یا امام میں آپ کا منتظر ہوں، آپ کے انتظار میں زندگی کو گزار رہا ہوں۔ بس اسی نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ دعا کرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک نورانی شخصیت آ گئی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس گھر کے دہلیز پر، دروازے پر نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے اور مولا حسین کے مصائب پر زار و خطار گریہ کر رہی ہے۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ ہو نہ ہو یہ میرے امام ہیں۔ دوڑ کر امام کی خدمت میں گئے، قدم بوسی کی، کہا سید و مولا، ہم نے آپ کے لیے دعائیں رکھی ہیں، ہم آپ کے انتظار میں یہ وقت کو گزار رہے ہیں، آپ کو پکار رہے ہیں۔ یا امام، کیا عجب کہ آپ گھر میں تشریف فرما ہو اور آپ کے منتظر آپ کی زیارت کریں۔ تو امام تڑپ اٹھے۔ امام نے کہا کہ جہاں لوگ مجھے پکار رہے ہیں وہاں اپنے واجبات کی پابندگی نہیں کرتے، میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا کہ اس گھر کی تعمیر غصبی مال سے ہوئی۔ بات واضح ہو گئی کہ جہاں ہم احکام شرعی کو ادا کریں، امام کا انتظار کریں، کہیں ہمارا انتظار صرف زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ ہم عمل کریں تو اس طرح کریں کہ ہمارے امام کے ظہور میں اجلت ہو۔ مختصر یہ کہ ہمیں واجبات الہی، احکام الہی کو اس طرح انجام دینا ہے کہ جس سے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، مگر خیال رہے کہ یہ بھی زبانی نہ ہو بلکہ ہمارا کردار اتنا بلند ہو جائے، امام کے محب کا کردار اس قدر بلند ہو کہ اس کا کردار ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے اور برائیوں سے بھی روک لے۔ انتظار کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اپنی دشمنی بھی رکھے تو خدا کے لیے رکھے، دوستی کرے تو خدا کے لیے کرے۔ اب جہاں ہم نے اپنے احکام پر کام کر لیا تو ایک اور اہم ذمہ داری کہ جہاں منتظر کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سدھارے، کیونکہ اخلاق انسان کی کردار کو واضح کرتی ہے، حتیٰ کہ واقعات کے زیر نظر، احادیث معصومین کے پیش نظر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بعض ایسے عابد بھی ہوں گے، بعض ایسے نمازی بھی ہوں گے، بعض ایسے روزے دار بھی ہوں گے کہ جب روز قیامت آئیں گے اور نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو نامہ اعمال خالی ہوگا، اس میں کوئی عمل درج نہ ہوگا۔ فریاد کرے گا پالنے والے، میں نے اعمال کیے تھے، نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے، احکام کو بجا لایا تھا، مگر میرا نامہ اعمال خالی ہے۔
اس وقت آواز قدرت آئے گی، منادی آواز دے گا کہ تمہارے ساری عبادتیں بد اخلاقی کے نذر ہو گئی۔ یعنی امام کے منتظر کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو سدھارے۔ پانچویں آقا امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں کئی لوگوں کا ہجوم بھی ہو، کئی لوگ وہاں رہتے ہوں، مگر کوئی تیسرا آ کر سوال کرے کہ یہاں پر کون سب سے بہترین صاحب عمل ہے، کون سب سے بہترین پاک دامن ہے، کون امین ہے، کون سچا ہے، تو سبھی ایک جٹ ہو کر کریں کہ یہ دیکھو وہ شخص کی جو علی کی محبت میں اپنے کردار کو اس طرح سنوار لیا ہے کہ اس سے بہتر ہمارے علاقے میں کوئی اور صادق نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی صاحب کردار نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے کردار کو بہترین بنائیں، کردار کو بلند کریں تاکہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح زندگی کو گزارے کہ جس سے امام کے ظہور میں عجلت ہو۔ عزادارین سید الشہداء، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہم خود سازی کریں وہاں ہم غیر سازی کے لیے قدم بڑھائیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو اہل بیت کی رعایا ہیں، اپنے وقت کے امام کی رعایا ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں امام سے محبت کرتے ہیں تو امام کے رعایا سے بھی محبت کریں۔ ہمیں چاہیے کہ امام کے اس انسانیت کے پیغام کو، امام کے کردار کو اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں متحد رہیں تاکہ امام کے ظہور میں عجلت ہو۔ حتیٰ کہ شیخ مفید کو میرا امام توخی میں یہ پیغام لکھ رہا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ، ہمارے چاہنے والے متحد ہو جاتے اور اپنے عہد و پیمانے پر ثابت قدم رہتے، ہمارے اطاعت پر آمادہ رہتے، تو ہمارے ظہور میں عجلت ہوتی۔ بات واضح ہو گئی کہ ہمیں اپنے امام کے لیے اعمال کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ ظہور امام جلد از جلد ہو جائے۔ کئی اعمال کا ذکر کیا گیا، خود امام نے ایک عالم دین سے چند اعمال غیبت میں بجا لانے کا حکم دیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے کہ جو زیارت کے قصد سے اپنے گھر سے نکلے ہیں، سید محمد کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں صحرا اور بیابان کا سفر طے کرتے ہوئے حتیٰ کہ وہ منزل بھی آئے کہ راستے کے سارے کرب و مصائب کو سہتے ہوئے، پانی کی قلت کو سہتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں بے آب و گیا صحرا تھا، دور دور تک پانی میسر نہیں تھا۔ حتیٰ کہ حالت اتنی متغیر ہو گئی کہ اب اس سید کو یقین ہو گیا، اس عالم دین کو یقین ہو گیا کہ ان کی جان چلی جائے گی، روح پرواز کر جائے گی۔ اسی اثنا میں بے ہوشی بھی طاری ہو گئی۔ اب یہ سید کہتے ہیں کہ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا سر کسی کے آغوش میں ہے۔ آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ ایک جلیل قدر شخصیت کہ جس کے چہرے سے نور کی شعاعیں بلند ہیں ان کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے سوال کیا کہ سید و مولا آپ بتائیے کون ہیں؟ اے عظیم شخصیت آپ کون ہیں؟ آنے والے خاموش ہیں۔ اب ان سے کہا کہ جاؤ، سامنے نہر بہہ رہی ہے، سب سے پہلے تو تم غسل کرو، پانی سے سیراب ہو جاؤ، پھر جواب ملے گا۔ اب انہوں نے جو آنکھیں کھول کر دیکھی تو اپنے آپ کو ایک بہترین نہر کے سامنے پایا کہ جہاں ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہے۔ نہر کے قریب گئے، پیاس کو بجھایا، غسل کیا۔ اب جو سید کے پاس آئے، پھر ان کے دل میں کچھ عجیب سے وسوسے ہیں، عجیب سے خیالات ہیں۔ یقین ہے کہ ہو نہ ہو یہ میرے محبت کا مرکز امام ہی ہوگا کہ جو میری مدد کے لیے یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ سید و مولا بتائیے آپ کون ہو؟ اب آنے والے کہتے ہیں کہ تم جس کی زیارت کے لیے نکلے تھے وہ سامنے ان کا روضہ ہے، جاؤ اور زیارت کرو۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ خود آپ چل کر ان کے ساتھ زیارت کے لیے آمادہ ہوئے، زیارت ختم ہوئی۔ پھر امام اپنے چاہنے والے کی جانب مخاطب ہوئے اور اپنی پہچان کو ظاہر کیا، واضح کیا۔ جب امام کو پہچانا تو قدم بوسی کی۔ اب پھر کہنے لگے کہ سید و مولا بتائیے آپ کے لیے آپ کے شیعوں کا کیا پیغام ہے؟
آپ ہمیں کچھ توفیق دیجئے، کچھ اعمال بتائیے جو آپ کی غیبت میں ہم بجا لائے۔ تو امام نے باقاعدہ ایک فہرست دی، چند اعمال خصوصی طور پر اپنے شیعوں کو بجا لانے کے لیے کہا، جس میں سے ایک عمل یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے منتظر کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرے۔ اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا فہم کھلے، اس کے علم کے دروازے روشن ہو، تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کو صبح کے وقت فجر کے بعد اپنے نظروں کے سامنے رکھیں اور اپنے آنکھوں سے اسے دیکھیں۔ دیکھیں، قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے صرف محض اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھو، قرآن کے حروف پر غور و فکر کرو، تو پروردگار تمہارے فہم کو، تمہارے ذہنوں کے دروازوں کو کھول دے گا، تمہارے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور قرآن ایک ایسی کتاب کی جس کی تلاوت کے لیے بھی تاکید کی گئی، بہترین لہجے میں اس کی تلاوت کرو، نہ صرف قرآن پڑھو بلکہ حروف پر غور و فکر کرو، معنی پر تدبر کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ نماز شب کے پابند بن جاؤ۔ امام نے تاکید دی کہ شہزادی زہرا کی تسبیح کو باقاعدگی کے ساتھ نمازوں کے بعد پڑھا جائے۔ شہزادی فاطمہ کی تسبیح وہ ہے، بی بی کی تسبیح وہ ہے، آقا زادی کی تسبیح وہ ہے کہ جسے اللہ کے حبیب نے تحفے میں اپنی بیٹی کو عطا کی تھی۔ شہزادی کی تسبیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر پروردگار عالم کے اس حبیب کو اس سے بہتر کوئی چیز ملتی تو اسے اپنے بیٹی کو تحفہ دیتے۔ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ جسے اگر کوئی صدق دل سے بجا لائے تو اس کی ہر مراد پوری ہو۔ حتیٰ کہ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاجت ہو تو تسبیح فاطمہ کی تلاوت کرو، اگر گھر سے باہر نکلنا ہو تو سب سے پہلے شہزادی کی تسبیح کا ورد کرو۔ نماز شب کی پابندگی کا تاکید کی گئی۔ پھر کہا کہ مولا کے خطبہ شقشقیہ کی پر غور و فکر کرو، اسے پڑھا کرو۔ پھر کہا کہ میری دادی کی خطبہ دربار کو ہمارے منتظر کو چاہیے کہ اسے پڑھے، اس پر غور و فکر کرے، ان کے حروف پر تدبر کرے۔ کہا ہماری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبہ دربار پر غور و فکر کرنا ہمارے منتظر کی ذمہ داری ہے۔ کہا والدین کے احترام کرنا ہمارے منتظر کی ذمہ داری ہے، سادات کا احترام کرنا ہمارے منتظر کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے منتظر کی ذمہ داری ہے کہ وہ زیارت آقا حسین کو قریب سے اور دور سے کرے۔ یعنی بہت تاکید کی گئی کہ آقا کے زیارت کو، ان کے دربار میں جا کر، کربلا معلی میں جا کر میرے مولا کی زیارت کرے، مگر اگر کسی اعتبار سے، مالی حیثیت سے، استطاعت کے لحاظ سے جانا ممکن نہ ہو تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کے چھت پر چلے جانا اور اپنا رخ کربلا کی جانب کرنا، اپنی انگلی کے اشارے سے زیارت کو پڑھنا، تو عجب نہیں کہ پروردگار عالم اسے اتنا ہی ثواب دے کہ جیسے کوئی مولا کے روضے پر پہنچ کر مولا کی زیارت کر رہا ہو۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پروردگار ایک منتظر کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمارے فہم کو کھولے، ہمارے خلوص میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ عزادارین سید الشہداء، بس ایک نکتہ کہ جب ہم مولا حسین کی زیارت پڑھے تو خیال رہے کہ ہم اس غریب کی زیارت پڑھ رہے ہیں کہ جس نے رضائے الہی کے لیے، احکام الہی کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو لٹا دیا تھا۔ جب مولا کے روضے پر پہنچے تو خیال رہے کہ ہم سونے اور چاندی کے زری کی زیارت کرنے نہیں آئے ہیں،
بلکہ اس امام کی زیارت کے لیے یہاں پہنچے ہیں کہ جس امام کا لاشا اتنا زخموں سے چھلنی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس قدر پامال ہے کہ اسے گٹھری میں میرے چوتھے آقا نے باندھا۔ اس گٹھری پر ایک ننھا سا لاشا بھی رکھا ہوا ہے۔ اس گٹھری کے پینتی ایک ایسے جوان کا لاشا ہے کہ جس کا غم میرے مولا کو تا قیامت تک رلاتا رہے گا۔ عزاداران سید الشہداء، دل چاہتا ہے کہ آج اس فرش عزا سے میرے مولا حسین کو ان کے بیٹے کا پرسہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران سید الشہداء، علی اکبر وہ ہے کہ جو میرے مولا حسین کے نمازوں میں مانگی ہوئی دعا ہے۔ علی اکبر وہ ہے کہ جسے شہزادی زینب نے بڑے ناز و نعم سے پالا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ شہزادے کو اتنے نزاکتوں سے پالا گیا کہ جس دن سے علی اکبر پیدا ہوئے اس دن سے لے کر روز عاشوراء تک بی بی نے کبھی زمین کی مٹی علی اکبر کے ہتھیلی میں لگنے نہ دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب روز عاشوراء خیمے میں ہر انصار و اقربا کے لاشیں آتے گئے، اور محمد کے لاشیں بھی آئے، خیمے میں قاسم کی لاش بھی آ چکی، عباس کے شانے بھی قلم ہو چکے۔ علی اکبر تڑپ کر اپنے بابا سے اذن وغا طلب کرتے ہیں۔ حسین نے اپنے جوان پر حسرت بھری نظر کی، کہا بیٹا علی، میں نے تمہیں نہیں پالا، اگر پھوپھی اجازت دے تو جنگ کے لیے آراستہ ہو جانا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر شہزادی کے آغوش میں اپنا سر کو رکھتے ہیں، حسرت بھری نگاہ سے پھوپھی کے پاس سوال کرتے ہیں کہ پھوپھی اماں بتائیے کہ آپ کا لال افضل ہے یا زہرا کا لال افضل ہے؟ شہزادی سمجھ گئی، کہا بیٹا بے شک زہرا کا لال افضل ہے، زہرا کے لال پر میرے 100 لال قربان۔ بیبی نے شہزادے کو جنگ کی اجازت بھی دی۔ مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو جنگ کے لیے آراستہ کیا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر جنگ کے لیے میدان کے لیے جانے کو خیمے سے نکلے ہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہو۔ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا تو کبھی گرتا تھا۔ ایک ایک بی بی علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیتی تھی، کوئی بی بی آنکھوں کے بوسے لیا کرتی ہے، کوئی بی بی علی اکبر کے ہاتھ کو چوم رہی ہے، کوئی بی بی حسرت سے علی اکبر کی زیارت کرتی ہے اور کہتی ہے بیٹا ہم نبی کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے۔ عزادارو، میرے مولا علی اکبر کو آقا حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار کیا۔ جب علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا پالنے والے تو گواہ رہنا کہ آج تیرے دین کے لیے وہ جا رہا ہے، میں اس کو قربان کر رہا ہوں کہ جو تیرے نبی کی مشابہ ہے۔ عزادارو، علی اکبر کو سب سے تیز گھوڑا آقا نے عطا کیا تھا۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا ہوا کی رفتار سے رفتار ملائے جا رہا ہے۔ علی اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، مڑ کر دیکھا، ضعیف باپ ہوا کی رفتار سے رفتار ملائے گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے پیچھے سے دوڑ رہے ہیں۔ علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا، تڑپ کر سوال کیا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر میرے پیچھے آنے کا قصد کیا ہے؟ مولا حسین تڑپ کر کہتے بیٹا علی کاش تو صاحب اولاد ہوتا، تجھے اس غم کا احساس ہوتا کہ جب کوئی جوان مرنے کے لیے جاتا ہے تو ضعیف کا حال کیا ہوتا ہے۔ عزادارو، علی اکبر ایک شیر نر کی طرح میدان وغا میں کئیوں کو فنار کرتے ہوئے چلے۔ ایک شقی ازلی نے پیچھے سے وار کیا، عقب سے ایسا نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا کہ علی اکبر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اب علی اکبر جو گھوڑے سے زمین پر گرے، نوزے کی انی ٹوٹی، علی اکبر کے سینے میں اس طرح پیوست ہوئی۔ حسین کا جوان میدان کربلا میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے جو یہ آواز سنی
آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ عباس کے مرنے سے حسین کی کمر پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے، اب اپنے ٹوٹی کمر کو لیے ہوئے آواز دیتے ہوئے چلے ہیں، بیٹا علی اپنے بابا کو آواز دے تاکہ میں تجھ تک پہنچ سکوں۔ ملعون شامی میرے مولا کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہنستے ہیں، کہتے حسین ہم نے تیرے جوان کے سینے میں برچی کا پھل مارا۔ کوئی حسین کی اس غربت کو تصور میں لائے اور مولا کو پرسہ دے۔ عزادارو میرا مولا گرتے ہوئے سنبھلتے ہوئے جب اس مقام پر پہنچا کہ جہاں بیمار میرا جوان علی اکبر ریڑیا لگڑ رہا ہے، امام کی دھندلی ہوئی نظر نے دیکھا کہ بیٹے کا ایک ہاتھ سینے پر ہے۔ مولا نے بیٹے سے سوال کیا، بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ شہزادے کہتے ہیں کہ بابا برچی کی انی سینے میں ٹوٹ گئی ہے، اگر نکل جائے تو کچھ آرام پاؤں۔ علی کا بیٹا، مشکل کشا کا بیٹا، دو زانو ہو کر میدان کربلا میں بیٹھ گئے۔ مولا حسین آپ کے صبر پر ہمارا کروڑوں سلام۔ مولا نے آستین کو الٹا کہا، یا علی سب کی مدد کو آتے ہو، آج بیٹے کی سب سے بڑی مشکل کشائی ہے، آپ میری مشکل کشائی کر دینا۔ عزادارو میرے مولا نے یا علی کہہ کر جو سینے سے برچی کا پھل نکالا، برچی کے پھل میں علی اکبر کا کلیجہ الجھ کر باہر آیا۔ عزادارو باپ کے نظروں کے سامنے بیٹے نے ایڑیاں رگڑ کر دم توڑ دیا۔ حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا مگر کوئی نصرت کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے میرے چھٹے آقا سے سوال کیا تو سید و مولا بتائیے ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ایک مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جوان کا لاشا سامنے ہو مگر اٹھانے والا کوئی موجود نہ ہو۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے جد پر ایسی مصیبت گزری کہ جوان کا لاشا سامنے ہے، کاندھا دینے کے لیے چار ہاتھ موجود نہیں۔ حسین اکا و تنہا جوان کے لاشے کو اٹھا رہے ہیں۔ عجب نہیں کہ جب حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا ہو، علی اکبر کا خون بھرا سینہ حسین کے سینے پر، علی اکبر کے ہاتھ حسین کے کاندھے پر۔ اب جو حسین میدان کربلا میں علی اکبر کی لاشے کو لیے چلے، علی اکبر کے پیر خط کھینچتے ہوئے زمین کربلا کو جھاڑتے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔